جو پوائنٹ رانا صاحب انہوں نے اٹھائے، اور دوسرا میرا اہم ترین سوال یہ آپ سے کہ کیا پاکستان بھی اپنی فورس وہاں پہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، پیس فورس؟ دیکھیں یہ تو بالکل جو اس کے اندر آئی ایس ایف کی جو شک ہے، اس کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تجویز ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل فورسز کا ذکر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ضرور پاکستان کا رول ہوگا۔ دیکھیں میں اس کے اوپر جو بنیادی بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ میں اپریشیٹ کروں گا بھٹی صاحب کا تجزیہ، میرے خیال سے میری سیاسی زندگی میں کم ہی ہوا ہے کہ میں اتفاق کروں بھٹی صاحب سے۔ اگر اویس صاحب ڈس ایگری کر رہے ہیں تو آپ تو اتفاق کریں گے ان سے؟ نہیں، اویس صاحب نے پتہ نہیں کیا سنا ہے، انہوں نے میرے خیال سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، بات ساری انہوں نے جینوئن کی ہے۔ دیکھیں بڑی بنیادی بات کیا ہے، اسرائیل تو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا تھا نا، کہ وہ تو اپنی اس حدود سے بھی بڑھنا چاہتا تھا، تو یہ اگر معاہدہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو گریٹر اسرائیل تو دفن ہوتا ہے۔ نمبر دو، دیکھیں جو بربریت، قتل و غارت کا سلسلہ تھا وہ رک جائے گا، سیز فائر ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ فیزڈ وڈرال کی طرف جائیں گے، پھر ہاسٹیج ایکسچینج ہوگا اور آپ ٹرانزیشنل گورنمنٹ کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ قتل و غارت جو ڈیلی بیسس پہ ہو رہا تھا، جس کو پوری مسلم جو کمیونٹی تھی، جو امہ تھی، جو ممالک تھے، وہ روک نہیں پا رہے تھے۔ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ آئیڈیل ایگریمنٹ نہیں ہے، میں ایگری کرتا ہوں بھٹی صاحب سے کہ جو ہمارا تو وہی موقف ہے جو 1967 کی جو سیٹلمنٹ تھی، یہ وہاں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہم دیکھیں ایک اور جو مین بات ہے، فلسطین کی ریاست کی کیا سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے سے جو پیس کی راہ ہے وہ ہموار ہوگی۔ تو جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے فلسطینی، وہ اگر اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ ٹھیک رستہ ہے، تو ہم یہاں بہت سارے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں چلانی ہیں اور وہ اس کے اندر باتیں کریں گے اور وہ یہاں اپنی ہی دکانیں جلائیں گے۔ نے جو مسئلہ کھڑا کر دیا اسرائیل والی، تو بات ہی کوئی نہیں سی ہوئی، تو اسرائیل کو تو ایکسیپٹ کرنے ہم ویسے بھی نہیں جا رہے۔ یہ بالکل ہم نے پہلے کبھی مین پوائنٹ یہ کہ اسرائیل کو تو کوئی تسلیم نہیں کرنے جا رہا۔ نتن یاہو کو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وار کرمنل ہے اور اس نے جو جہریت اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے اس کو کٹہرے پہ کھڑا کرنا چاہیے، اور جو اس کے اندر شامل تھا اس کو کٹہرے پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ تو اس موقف سے تو نہ پاکستان کی ریاست ہٹی ہے، نہ میں ایز اے فرد ہٹاؤں، نہ ایز اے پاکستانی اور مسلمان ہٹاؤں، کہ جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کو بالکل نہیں قبول کرنا چاہیے، بالکل اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور آخری دم تک ہمیں یہ خیر آپ نہ بھی قبول کریں تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک بات جو ہے وہ دیکھیں، تیسرا جو 15 پوائنٹ جو آئی ایس ایف والا ہے، بالکل یہ تو حالات پہلے یہ تھے کہ آپ چھوڑیں کہ کوئی یو این کی فوج جاتی، وہاں تو انٹرنیشنل آبزرور نہیں جا سکتے تھے، وہاں تو جرنلسٹ نہیں جا سکتے تھے۔ تو آج اگر وہاں مثال کے طور پر بورڈ آف پیس بنایا جا رہا ہے، اگر وہاں پاکستان یا دیگر ممالک کی فوج چلے جاتی ہے اور اسرائیل کو جہریت کرتا ہے پھر سے، تو وہ تو پاکستان پہ حملہ ہوگا، وہ تو عرب ممالک پہ حملہ ہوگا، وہ تو ایجپٹ پہ حملہ ہوگا۔ جب وہ حملہ کرے گا، اگر کوئی ملک کسی بھی ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے یا کسی بھی فوجی کو مارتا ہے، تو یہ تو جنگ کا اعلان ہے نا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیٹرنس کھڑی ہوگی، جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگی، یہ ڈیٹرنس ہے کہ اگر وہاں مختلف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں تو سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا اس سے تو اسرائیل کے ساتھ وہ تمام ممالک پاکستان سمیت ان کی جنگیں شروع ہو جائیں گی؟ تو جو اگر ہم وہاں موجود ہوں گے پیس فورس کے طور پر، وہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ڈیٹرنس بن جاتی ہے۔ لیکن بہت اہم سوال ہے کہ حماس کی گارنٹی کون لے گا؟ آپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس کے اندر قطر کا کلیدی رول ہے اور قطر وہ رول ادا کرے گا، اور جو قطر کا انفلوئنس، چلیے یہ میں احمد صاحب سے پوچھتا ہوں، دیکھیں بالکل مسلم ممالک، حماس پہ انفلوئنس ہے کس کا ایران کے علاوہ؟ دیکھیں اور دیگر ملک بھی اس کے اندر شامل کریں گے ہمیں۔ دیکھیں یہ اسرائیل کی اگر ہم سمجھتے ہیں ہمارے سے آئیڈیل ڈیل نہیں ہے، ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑی شکست ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے، اور یہ درست ہے کہ اسرائیل اور نتن یاہو چاہے گا کہ اس معاہدے کے اندر روڑے اٹکائے جائیں۔ سر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کروایا کون، ٹرمپ ٹرسٹورتھی ہے؟ آپ نے ویسا کوئی رسپونڈ کرنا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کرنا ہے۔ ویسا آپ سن لیں، بھٹی صاحب پہ آپ نے جو بات کی وہ بھٹی صاحب جواب دیں گے۔ جی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ صاحب کون ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ میرے بھائی ہیں احمد اویس، اور وہ بات کر رہے ہیں اور قابل احترام ہے، ان کی رائے کا مجھے احترام ہے۔ میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ کیا اگر یہ ابھی تو ابتدا ہے نا، اگر یہ آگے بڑھتا ہے یہ فارمولہ، یہ پرپوزل، تو کیا ہوگا اس سے؟ پہلی بات امن کون ہے جو امن نہیں چاہتا؟ دوسری بات ہے تعمیر نو، کون ہے جو تعمیر نو نہیں چاہتا؟ تیسری بات ہے غزہ فلسطینیوں کے پاس رہے گا، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ چوتھا بات اسرائیل کا انخلا، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ اب کیا کریں؟ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم وہاں سے فارغ کریں اور کہیں کہ جہاں سے یہودی آئے تھے وہاں چلے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسرائیل کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے مسلم دنیا کو، تو مضبوط دفاع، مضبوط معیشت اور سائنس اور علم
آپ آج ہم بات تو سارے کر رہے ہیں, کیا وجہ Quickly سے میں بریک لینی ہے. کیا وجہ ہے کہ آئنسٹائن بھی یہودی ہے, سیگمنٹ فرائڈ بھی یہودی ہے, کارل مارکس بھی یہودی ہے, اور ہر دوسری تحقیق اور ہر نہیں مسلمانوں کی, پورے مسلمانوں کی, عرب ملکوں کی, ساروں کی, لیکن جاریت کا رائٹ نہیں دیتا اسرائیل کو. نہیں دیتا بھائی, لیکن آپ نے جاریت کو تو روکنا بھی تو ہے نا. تو ہر تحقیق اور ہر ایجاد کے پیچھے بات یہ ہے کہ ہم اس وقت, یہ دنیا طاقتوروں کی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو ہم کمزور ہیں اس وقت, کمزور وکٹ پہ ہیں, امن آ رہا ہے تو اسے خوش آمدید. پوائنٹ آپ